اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ خوبصورت کاوش، جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ صنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کیا جائے، دین اسلام کی شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات سے شناس کیا جائے، واقف کاری فراہم کی جائے، تاکہ ہر گھر میں دین اسلام کی تعلیمات کی پریکٹس کو عمل میں لایا جا سکے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ فقہی مسائل پہ بات کی جائے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ روزمرہ کے مسائل پہ، معاملات پہ ہماری بول چال، ہماری گفتگو، ہماری بات چیت، اور اس میں اگر اڈلٹریشن ہو رہی ہے، یعنی ملاوٹ ہو رہی ہے، کسی معاشرتی برائی کی سمت ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا، ہم بات بات پہ بلا وجہ قسم کھا رہے ہیں، یا اللہ کی ذات کو ضامن بنا کے مستقبل میں کسی ایسی بات کا عہد باندھ رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں، فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، اس سے بات نہیں کروں گا، وہ رشتہ دار میرے گھر نہیں آیا، تو اللہ کی ذات کو ضامن بنا کے کہہ رہے ہیں کہ واللہ، یا اللہ کی قسم اب میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، یا بیگم تمہیں نہیں جانے دوں گا میں کہ، تو اس طرح کی جو باتیں ہیں، یعنی قسم اٹھانا، عہد و پیمان باندھنا، قول دینا، الہی ذات کو، اللہ کی ذات کو ضامن بنا کے کسی بات کا یعنی فیوچر کی ٹینس میں، مستقبل میں ارادہ کرنا، یہ کرنا کیسا ہے جناب؟ اس تعلق سے، یعنی قسم کے احکامات کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں۔ کل کا جس نے پروگرام دیکھا تو وہ انٹروڈکٹری تعلیمات سے تو اچھی طرح سے واقف ہو گیا ہوگا، ہو گئی ہوں گی میری وہ تمام بہنیں۔ آج ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ یہ جو اوتھ ہے، یہ جو یمین ہے جس کی جمع ایمان ہے، اور اس کے حوالے سے قرآن مجید نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ کی ذات کو، اس کے ناموں کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو، یعنی بات بات پہ قسم مت کھاؤ۔ اور پھر جناب یہ ہم دیگر معاملات میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حلف اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ آج اس اوتھ کے تعلق سے بات ہوگی۔ بلا ضرورت قسم کھانے کا حکم شرعی، قسم کے کفارے کی کیا تفصیلات ہیں، اور کیا کسی کو قسم دی جا سکتی ہے، کیا وہ شرعاً نافذ بھی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے ساتھ آج کی عالمات جو موجود ہیں، ماشاءاللہ یہ دونوں بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بہت ہونہار ہیں، اور ہم سب انہیں پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ صفا فاطمہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ صدف ذوالفقار، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، خوش رہیے، آباد رہیے، سلامت رہیے۔ جناب، ہمارے پروگرام کا ایک مستقل حصہ ہمارے مینٹور ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ جب بات ہوتی ہے شرعی معاملات کی، جب بات ہوتی ہے مسائل کی، جب بات ہوتی ہے احکام کی، تو ان کے یہاں سے ہمیں مدلل رہنمائی ملتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور صفا، میں آپ کی سمت آؤں گی، مجھے بتائیے کہ بلا ضرورت قسم کھانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے قول کی حفاظت کریں، صحیح بات اپنی زبان سے ادا کریں، حق جو بات ہو وہی ہماری زبان سے ادا ہونی چاہیے، اور اگر ہم کوئی بات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، کسی بات کا ذکر کر رہے ہیں، اور یا کسی چیز کے کرنے کا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں، کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو اس کو پورا بھی کریں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ لہٰذا اگر آپ کسی بات کا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں تو پھر اس پر عمل بھی، اگر وہ شرعاً صحیح ہے، درست ہے، اور اس میں شرعی کوئی قباحت نہیں ہے، تو اس کام کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں اپنے قول کی چونکہ حفاظت کرنی ہے، اسی لیے دیگر احکام جب بیان کیے گئے کہ بات اپنے گفتگو کس انداز سے ہوگی، تو انہی کا حصہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں کثرت سے قسموں کا ذکر نہ کریں، بلکہ
ख़ास मौक़े के लिए कसम को इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बात की पुख्तगी किसी मकाम पर बयान करनी होती है, कहीं ज़रूरत होती है कि आप अपनी बात की पुख्तगी के लिए अल्लाह के नाम का ज़िक्र करें और इसको इस्तेमाल यहाँ पर करें ताकि आपकी बात वैलिड हो और लोग उस पर भरोसा करें। लेकिन ये हर मकाम पर ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा शरीयत मुतहरा ने बिला वजह कस्में खाने को कोई पसंदीदा अमल करार नहीं दिया। और चूँकि ये बात की अहमियत इससे ज़ाहिर होती है कि जिस बात में आप कसम का जिक्र कर रहे हैं तो वो बात भी आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती है अल्लाह के नाम को जिक्र करने की वजह से। तो अगर बिलफर्ज कोई शख्स बात बात पर कस्में खाता हो तो सबसे पहली बात तो ये जहन में रखें कि फिर उसकी ज़ात पर लोग एतबार करना छोड़ देते हैं, उसकी बात पर फिर वो एतबार नहीं किया जाता, मोतबर नहीं रहती है उसकी ज़ात, क्योंकि लोगों को आदत पड़ चुकी होती है। बेचारा अपनी बात को मुअक्कद करने के लिए, उसमें ताकीदी उसलूब लाने के लिए कसम खा रहा होता है, उसको तो समझना और चाहिए। इसका नतीजा ये निकलता है कि तो कस्में खाते ही रहते हैं। तो इसलिए बात बात पर कस्में खाने का जो मामूल होता है ये शरीयत में पसंदीदा नहीं है। फिर एक बात ये भी जहन में रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम, उसकी जो इसमें मुबारक की जो अज़मत और शान है, ये बात उसके भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया ला तजअलुल्लाह उर्दतल लिअयमानिकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम को अपनी कस्मों का निशाना ना बनाओ, अपनी बात का निशाना ना बनाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ख़ास मौक़े हैं जहाँ पर कसम खाने के लिए शरीयत मुतहरा हमें अलाउ कर रही है, इजाज़त दे रही है, तो हमें उन्हीं मौक़े पर कसम के लफ्ज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। फिर ये भी जहन में रखें कि जो लोग बात बात पर कस्में खाने के आदी होते हैं, तो चूँकि शरीयत में ये बात पसंदीदा नहीं है, लिहाजा इसकी बेबरकती कहीं ना कहीं ज़रूर ज़ाहिर हो रही होती है। फिर इसी तरह अगर उखरवी मामलात की बात करें तो चूँकि कल के प्रोग्राम में भी इसकी अक़साम डिस्कस हुई हैं, बाज़ सूरतों में कफ़ारा भी लाजिम हो जाता है, बाज़ सूरतों में कसम जो है वो सिर्फ लग़्व करार पाती है। तो ऐसी सूरत में अगर किसी शख्स को नॉलेज नहीं है कि वो जो बात बात पर कस्में खा रहा है, उसको नहीं पता कि मेरे किस कंडीशन में मुझ पर कफ़ारा वाजिब हो रहा है, किस सूरत हाल में मैं गुनाहगार हो रहा हूँ इन अल्फाज को इस्तेमाल करने की सूरत में, तो फिर ज़ाहिर है कि ये उखरवी तौर पर गुनाह का सबब भी बन सकती है ये चीज़। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वहफ़ज़ू अयमानकुम, अपनी कस्मों की हिफाजत किया करो। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम जिक्र किया जाए किसी बात में तो उस बात की जो है वो अहमियत को भी समझा जाए और इस नाम की अहमियत को समझा जाए कि ये इतना मोतबर नाम, अज़मत वाला नाम हर जगह ना लिया जाए, बल्कि जहाँ ज़रूरत हो वहीं इस्तेमाल करें। और वहफ़ज़ू अयमानकुम के तहत मुफ़स्सिरीन ने बयान फरमाया कि इससे एक तो मुराद ये है कि अगर कसम खाते हो तो उसको पूरा करो जबकि उसमें कोई शरई क़बाहत ना हो। दूसरी बात यह है कि वहफ़ज़ू अयमानकुम से ये भी मकसूद है कि आदत बनाने से बचो, आदतन कस्में ना खाओ, बल्कि जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम को ज़रूर ज़िक्र किया जाए। और बाज़ औक़ात गवाही के मामलात होते हैं या दीगर मामलात जहाँ ज़रूरत है बस वहीं पर ही नाम लें, वरना आप अपनी बात को बग़ैर कसम के वैसे ही अपने इरादे को ज़ाहिर कर दें, यही सही तरीका है। सही जनाब, बताया गया और मालूम ये हुआ कि बिला ज़रूरत कसम नहीं खानी चाहिए, लेकिन शरीयत मतलब मना भी नहीं कर रही है कसम खाने से। बिला ज़रूरत कसम खाने का शरई हुक्म जानने के बाद अब जहाँ कसम नहीं खानी है और खा ली है या कुछ मामला गड़बड़ हो गया है तो कफ़ारे की तफसीलात भी बता दीजिए कसम के। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, किसी भी निज़ाम को सही तौर पर चलाने के लिए कोई ना कोई बाउंड्रीज उसकी बनाई जाती हैं और जब वो बाउंड्रीज क्रॉस की जाती हैं तो तादीबी कार्रवाई भी की जाती है। तो शरीयत मुतहरा ने भी एक बहुत ही अच्छा यानी पूरी हयात का हमारे निज़ाम तरतीब दिया, तो उसकी भी कुछ बाउंड्रीज़ हैं। जब वो बाउंड्रीज़ क्रॉस की जाएंगी तो उस पर भी बहुत सूरतों में तौबा लाजिम होती है, बहुत सूरतों में कफ़ारा दिया जाता है। तो कसम तोड़ने के पर कफ़ारा ये कसम का तोड़ना कफ़ारे में दाखिल होने वाली सूरतों में दाखिल है कि अगर किसी से कसम टूट जाए तो फिर उसमें कफ़ारा दिया जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम की आयत नंबर 2 में इसको लाजिम करार दिया कि आपने अपनी कफ़ारात को अदा करना है। और फिर कफ़ारा क्या होता है तो इसके हवाले से शरीयत मुतहरा ने 3 कफ़ारात का बयान फरमाया, जिसे सूरह माइदा की आयत नंबर 89 में बयान फरमाया फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमूना अहलीकुम, यानी 3 कफ़ारे लाजिम हैं। सबसे पहला तो ये कि आप 10 मसाकीन को खाना खिलाएं या फरमाया है कि उनको कपड़े नहीं दिए जाएं। और फिर तीसरा कफ़ारा है कि ग़ुलाम आज़ाद किया जाए, और अगर इनमें से तीनों में से किसी पर इस्तिताअत नहीं रखते या कुदरत नहीं रखते तो फिर 3 रोज़े रखे जाएंगे बितरतीब। अच्छा। तो खुलासा कलाम ये है कि 3 कफ़ारात का बयान फरमाया गया है। एक तो ये कि 10 मसाकीन को खाना खिलाया जाएगा 2 वक्त का,
جی. اور لیکن وہ کھانا ہوگا ایسا کہ وہ پیٹ بھر کے کھائیں اور ایسا کھانا کہ جو آپ خود کھاتے ہوں، ایک متوسط طریقے کا جو کھانا ہوتا ہے. اسی طریقے سے لباس دیا جائے گا تو وہ بھی متوسط طور پر جو نارملی آپ خود استعمال کرتے ہیں ویسا ہی لباس دیا جائے گا. اور تیسری اور آخری چیز ہے غلام آزاد کرنا. تو غلام آزاد کرنے کا چونکہ اب دور ہی نہیں ہے، لہٰذا غلام والی صورت تو ساقط ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص اتنا غریب ہے کہ وہ اس پر یہ کفارہ ادا کرنے کا اہل نہیں ہے کہ وہ نہیں ادا کر سکتا، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 3 روزے ترتیب سے رکھے. اب یہاں پر ترتیب ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے کوئی بھی عذر آئے، آپ کو ترتیب سے ہی رکھنے ہیں کہ صرف 3 ہی روزے ہیں. اور بیچ میں اگر ڈسکنٹینیو کیا تو پھر دوبارہ سے ترتیب. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. میں ماریہ ملتان سے رہتی. ماریہ کیسی ہو میری بہن؟ ٹھیک، آپ سنائیں. اللہ کا شکر. آج کیا سوالات لے کے آئی ہو؟ میرا پہلا سوال یہ کہ اگر کبھی کبھار عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو 4 فرض اور وتر کی نیت ایک ساتھ کریں گے یا پھر علیحدہ علیحدہ کریں گے اور کس طرح کریں گے؟ فرض اور وتر کی نیت. ٹھیک ہے جی. آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی. آپ کی بھی بہت کم آ رہی ہے، دور سے آ رہی ہے. ان کی بھی آواز بڑھائیے اور میری بھی آواز بڑھا دیجیے. میں نے کہہ دیا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جی دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو یہ اہل تشریح حدیث کیا ہم اہل سنت پڑھ سکتے ہیں؟ حدیث قصہ. ٹھیک ہے جی. کیا ہم اہل سنت پڑھ سکتے ہیں؟ صحیح. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی؟ ٹھیک ہے. مفتی صاحب میں آپ کی سمجھاؤں گی. اور قسم کے احکام ہم نے کل بھی سیکھے ہیں اپنی عالمات سے اور آپ سے، اور آج بھی ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. بلا ضرورت قسم کھانے کا حکم شرعی، اس تعلق سے کلام ہوا. قسم کے کفارے کی تفصیلات کے تعلق سے کلام ہوا. آپ کے کامنٹس لیں گے اس بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، دین اور خواتین میں تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے ہیں قسم کے احکام کے تعلق سے. آپ کی پسندیدہ عالمات نے اس تعلق سے بریک سے قبل رہنمائی فرمائی ہے، اور اب میں چاہوں گی کہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب کی سمت ہم سب بڑھیں اور بلا ضرورت قسم کھانے کے حکم کے تعلق سے اور قسم کے کفارے کی تفصیلات کے تعلق سے ان کا تبصرہ شامل کریں. لیکن ابھی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حمیرہ بہن کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. کیا سوالات لے کے آئی ہیں حمیرہ؟ سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ اپنے سامنے والے یا کسی کو بھی کہنا کہ تمہیں قسم ہے یہ کام کرو، تو ایسے قسم کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ یہ قسم ہو جاتی ہے ایسے کہنے سے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے، ایسا کہنا کہ میں حلفاً یہ کہہ رہا ہوں، کیا اس کو قسم میں شمار کیا جا سکتا ہے؟ میں حلفاً یہ کہہ رہا ہوں. ہاں جی. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. ٹھیک ہے جی. اور لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ ایک شخص درود پاک پڑھا تھا تو دوسرے نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بھی میں درود پاک، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. تو اس نے کہا تم تو درود پاک پڑھے ہو، تو کیا ہمارے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کہا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت تبصرہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قسم کے بارے میں ہمارا جو ہے وہ غالباً یہ چوتھا پروگرام ہے اس کی سیریز کا، اور تقریباً ہر ہی پروگرام میں اس پر بات ہو رہی ہے کہ بوقت ضرورت قسم کھائی جائے اور بقدر ضرورت قسم کھائی جائے، اس کے علاوہ قسم نہ کھائی جائے. میں اس پہ توجہ دلاؤں گا کہ دیکھیں، قسم ہم کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے نام کی، اپنے ذکر کی لذت حلاوت عطا فرمائے، اور ہمیں اس کا شعور عطا فرمائے کہ ہم اس کے نام کی عظمت کو برقرار رکھیں، اس کے نام کے تقدس کا پاس رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس لیے نہیں ہے کہ ہم اسے اپنی قسموں کا نشانہ بنا لیں. اللہ کا نام ہے ذکر کرنے کے لیے، اللہ کا نام ہے برکتوں کے لیے، رحمتوں کے لیے. اہل ادب اور اہل محبت، اہل بصیرت، ان کا انداز تو یہ ہے کہ وہ تو بے وضو اللہ کا نام نہیں لیتے. سبحان اللہ. وضو نہ ہو تو وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اور اللہ کا ذکر تو کرتے ہی ہیں، وضو بے وضو ہر حال میں کرتے ہیں. تو ایسے موقع پر اللہ کا اس میں ذات لینے کی بجائے اس میں صفت لیتے ہیں، یعنی خالق کہیں گے، مالک کہیں گے، مولا کہیں گے،
اللہ کا لفظ نہیں بولتے کہ جب ان کا وضو نہیں ہوتا. تو یہ طہارت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی یہ عظمت ہے کہ ہم اللہ کے نام کی عظمت کے پیش نظر اللہ کی محبت میں ہم اللہ کے نام کو بے وضو نہ لیں. اور واقعی حقیقت میں ایسا ہے کہ ہمارے تو زبانیں اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم اللہ کا نام لے سکیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے, ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے اور اپنے کرم سے اس نے ہمیں یہ اذن بھی عطا فرمایا ہے اپنا نام لینے کا. تو ہم اللہ کے نام کی عظمت کو بہرحال ملحوظ رکھیں, اسے اس طرح قسموں کا نشانہ نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. اللہ کا نام کتنا الذ ہے, احلا ہے, اجمل, اکمل, احسن, جتنے بھی صیغے استعمال کیے جائیں کم ہے. اللہ کا نام ہے. اللہ کے نام پہ انشاءاللہ کبھی ہم پروگرام کریں گے اللہ کے نام کے حوالے سے, اللہ کی محبت کے حوالے سے, تو اس پہ جو ہے تفصیلی گفتگو کریں گے, ورنہ بات کا رخ مڑ جائے گا. بات کا مقصود یہ تھا کہ یعنی اللہ کے نام کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم قسموں کا نشانہ نہ بنائیں. بس جہاں ضرورت ہو بقدر ضرورت بوقت ضرورت ہی قسم کھائی جائے, ادروائز قسم سے گریز ہی. اگر کوئی کہے کہ میں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے, تاکید پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, لوگ یقین ہی نہیں کرتے. ورنہ دیکھیں جہاں اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو تو وہاں تو قسم کھانے کی اجازت ہے. لیکن جہاں اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے ضرورت ہی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے, اتنا سالڈ ہونا چاہیے کہ آپ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم تو کبھی گفتگو میں قسم نہیں کھاتے, گریز کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں اللہ کا شکر ہے اس کی نوبت ہی نہیں آتی کہ ہم قسم کھائیں. بغیر قسم کھائے ہی اگلے کو ہماری بات کا یقین ہوتا ہے, اعتبار ہوتا ہے. تو اللہ ہم سب کو ایسا بنائے, ہمیں اتنا مضبوط بنائے, ہمارا کردار ایسا ہو, ہمارا قول اتنا مضبوط ہو, قول و قرار کے ہم پکے ہوں. یہ تو آپ کی بات ہے نا حضرت, یہ تو آپ کی بات ہے. قسم کھانے کی حاجت ہی پیش نہ آئے. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں دینار خواتین. جی جی کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا پہلا سوال میں نے پہلے کیا تھا ایک بار قسم کا کہ میں نے بچوں کے جانے سے قسم کھائی تھی, بار بار قسم کھائی تھی, بچوں کی ہسبینڈ سے لڑائی ہو رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے قسم کھائی تھی, میں نے یہ پہلے سوال کیا تھا کافی ہفتے پہلے. تو مفتی صاحب نے کفارہ بتایا تھا لیکن وہ لائٹ چلی گئی تھی. پھر میں نے اور پروگرام سے سنا لیکن انہوں نے کفارہ بتایا کہ ایک مسکین کو 10 دن 2 وقت کا کھانا. پھر انہوں نے مجھے پیسے کا بھی بتایا کہ آپ ایک مسکین کو نا ہر قسم کا کفارہ ایک مسکین کو 2000 روپے دے دیں. تو میں نے اگر 5 بار قسمیں کھائی تھی, میں نے پھر پہلی بار جو دیا نا وہ یوسف فلودہ والوں کے پاس بچہ کام کر رہا تھا, اسے پوچھا کہ آپ کے ابو کہنے لگے سبزی کا کام کرتے. میں نے کہا آپ کی والدہ کہنے لگے کہ وہ فوت گئی ہیں. میں نے اس کو 2000 روپے دے دیے. باقی جو قسموں کے پیسے تھے نا وہ پھر ہسبینڈ نے دیے, ایک مائی کو دے دیے. جی وہ مائی ہے, وہ یتیم مسکین بھی ہے, بیوہ بھی ہے, اپنی بچی پال رہی ہے. کسی آدمی کو دے دیجیے, اس کی بیوی نہیں ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا لے جائے گا. اچھا ایسے میری 5 قسموں کو پیسے اس طرح چلے گئے. ایک تو میں نے دیے تھے. ٹھیک ہے, سمجھ گیا. کیا صحیح جگہ پر گئے ہیں؟ اور ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. آپ نے قسم کے تعلق سے رہنمائی فرمائی. صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی؟ جی تقریباً مکمل ہو گئی. اچھا میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صفا فاطمہ. کیا کسی کو قسم دی جا سکتی ہے اور کیا وہ شرعاً نافذ بھی ہو جائے گی؟ دیکھیں اس کی کچھ صورتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی شخص, ایک خاتون دوسری خاتون کو یہ کہتی ہیں کہ میں تمہیں قسم دیتی ہوں تم ایسا کر لو. اگر سامنے والی جو خاتون ہیں انہوں نے کوئی اس میں حمایت کا اظہار نہیں کیا ہے تو یہ قسم دونوں میں سے کسی پر بھی نافذ نہیں ہوگی. اور نہ ہی اس کی وجہ سے کفارے وغیرہ کی کوئی صورت بنے گی, کیونکہ دونوں کا اس قسم سے مطلب یہ قسم ایک طرح سے یہ جملے لغو ہو گئے, اور نہ ان کے حق میں, نہ ہی کہنے والے کے حق میں, نہ ہی سننے والے کے حق میں, کسی کے حق میں بھی یہ قسم نافذ نہیں ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ جو شخص قسم دے رہا ہے, مثال کے طور پر ایک خاتون یہ کہتی ہیں کہ میں تمہیں قسم دیتی ہوں تم ایسا کر لو, فلاں فلاں کام کر لو, اور جن کو کہا جا رہا ہے وہ اس کی حمایت میں کچھ کہہ دیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی وہ اس قسم پر ایگری ہیں, تو اب اس کنڈیشن میں اس قسم کو پورا کرنا اس پر لازم ہے جس کے لیے یہ الفاظ کہے گئے ہیں. تو چونکہ آپ نے حمایت کا اظہار کیا لہٰذا اب آپ کے حق میں یہ قسم نافذ ہوگی. تو پھر وہ دیگر تمام چیزیں کہ قسم کو پورا کرنا اور نہ کرنا, وہ جو ساری ڈیٹیل ہے اب یہ ان کے حوالے سے ہوگی جنہوں نے اس قسم کی حمایت کی ہے.
تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بعض اوقات اس طرح سے بھی جملے استعمال کیے جاتے ہیں کہ میں آپ کو قسم دے رہی ہوں کہ میں یہ کام کروں گی، یعنی بات اپنی ہی ہے، کام اپنا ہی ہے، لیکن کسی کے سامنے بات کی پختگی کے لیے ذکر کر رہے ہیں اور الفاظ اس طرح استعمال کر لیے کہ میں آپ کو قسم دے رہی ہوں یا آپ کے سامنے قسم کا ذکر کر رہی ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ جملے اب کہنے والے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ قسم اب کہنے والے کے حق میں نافذ ہوگی اور اسی شخص سے اس قسم کا تعلق ہے، تو یہ ڈیٹیل ذہن میں رکھی جائے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جملے جو بالکل بھی کسی کے بھی حق میں نافذ نہیں ہو رہے ہیں اور وہاں ضرورت بھی نہیں تھی، تو ایسے مقامات پر یہ جملے استعمال بھی نہ کیے جائیں، کیونکہ جب ایک کلام نے لغو ہی ہو جانا ہے تو پھر ایسے کلام کے ساتھ پھر گفتگو کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنے بارے میں خود قسم کھا رہا ہے یا کسی سے بات کرتے ہوئے اپنے لیے الفاظ قسم استعمال کر رہا ہے تو اس کے حق میں یہ قسم ضرور نافذ ہوگی۔ اچھا، کیا کوئی ایسی صورت ہے عالمہ صدف کہ قسم توڑنے کی اجازت بھی ہے جس میں؟ جی بالکل، جیسے کہ قسم کو پورا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، اسی طرح وہیں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ 3 قسم کی ایسی قسم ہیں کہ جن کو پورا نہ کیا جائے۔ سب سے پہلی تو یہ کہ جو کوئی گناہ کے کام کی اگر قسم کھا لی جائے، کوئی حرام یا ناجائز کام کی ایک کالر بھی شامل کر لوں۔ السلام علیکم، معذرت یہ لائن ڈراپ ہو گئی، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں۔ جی، تو 3 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں جنہیں پورا نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ کسی گناہ کے کام کی قسم کھا لی جائے، دوسرا یہ کہ جس قسم کھائی لیکن وہ کام کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، کہ مطلب ایک بہت ہی بیمار ہیں جو کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں رکھ رہے اور وہ منت قسم یہ کھا لیں کہ اگر یہ میرا کام نہیں ہو میں اللہ کے لیے قسم کھاتی ہوں اور کوئی بہت مشکل سے کام اپنے اوپر لازم کر لیں، تو ایسی قسمیں معتبر، یعنی اس کو توڑا جائے گا۔ اور تیسری یہ ہوتی ہے کہ جس وقت قسم کھائی اس وقت یہ پتہ ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن بعد میں یہ ریلائز ہو کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس کے بدلے کوئی اور کام اگر ہم کریں تو وہ ہمارے لیے نافع ہے، تو پھر اس صورت میں بھی قسم کو توڑی جا سکتی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کون بہن ہمارے ساتھ ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ خوش آمدید میرا یہ کہتے ہیں۔ سوال ہے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ جانتا ہے کسی بات کا یقین دلانے کی بات کیا یا نہیں کی، کیا یہ بھی قسم میں آتا ہے اور ایسا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اچھا، کہ اللہ جانتا ہے میں نے یہ بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی ہے۔ آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ ٹھیک ہے جناب، ہم بات کر رہے ہیں قسم کے احکام کے تعلق سے۔ مفتی صاحب، کسی کو قسم ایسے دی جا سکتی ہے کہ صرف قسم کے ہی الفاظ استعمال کیے جائیں کہ تمہیں قسم ہے فلاں کام کر دو یا نہ کرو، اس تعلق سے اس کے نفاذ کے تعلق سے بھی کلام کیا گیا، اور پھر کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں قسم کے توڑنے کی اجازت ہے؟ جی قسم بالکل اس طرح، قسم اگر کوئی کسی کو دیتا ہے تو کل بھی اس پہ میں نے یہ بات کی تھی کہ خالی جو لفظ قسم ہے نا، یہ بھی اللہ ہی کی قسم شمار ہوتا ہے مطلق۔ تو اگر کسی نے دوسرے کو اس طرح قسم دی اور اس کا مقصود جو ہے واقعی اگلے سے قسم دلوانا ہی تھا، استحلاف باللہ جسے کہا جاتا ہے کہ اگلے سے حلف اٹھوانے کی نیت سے ہی اگلے کو کہا اور اگلے نے اس کی حامی بھر لی، تو اس صورت میں اگلے کے حق میں وہ نافذ ہو جائے گی، اگلے کو وہ پوری کرنی پڑے گی۔ اور اگر اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہے استحلاف باللہ والی، تو اس صورت میں یہ قسم نہیں ہوگی۔ ویسے بلا ضرورت اس طرح کرنا نہیں چاہیے، یہ بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ جس طرح بات بات پہ قسمیں کھانا اچھی عادت نہیں ہے، تو اسی طرح دوسرے کو بات بات پہ قسم دینا یہ بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ نافذ ہو یا نہ ہو یہ تو ایک الگ بات ہے نا، اس سے ہٹ کر بھی یہ کوئی پسندیدہ روش نہیں ہے، یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے کہ بندہ اس طرح اگلے کو بات بات پہ قسم دے۔ صرف وہیں قسم دی جا سکتی ہے، دینی چاہیے کہ جہاں پر قسم دینا شرعاً لازم ہو جائے یا اس کی حاجت ہو۔ جیسے بعض صورتوں میں قاضی جب فیصلہ کرتا ہے، یا جیسے دارالفتاء میں ہمارے پاس کیسز آتے ہیں تو اس وقت، یا اس کے علاوہ کوئی بندہ اگر ایسا ہے کہ جو تعزیر جو جس کے ماتحت لوگ ہوں اور وہ وہاں پر کوئی فیصلہ کر رہا ہو، ثالثی اس نے کرنی ہو اور اس کے اندر وہ قسم اٹھواتا ہے، استحلاف باللہ جو اگلے کو قسم دے اور اسے قسم لے، ایسے موقع پر اجازت ہے، اس کے علاوہ عام حالات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، ہم حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے قسم کے احکام کے تعلق سے۔ آپ کی کالز بھی شامل کی جا رہی ہیں، آپ کی پسندیدہ عالمات اور مفتی صاحب آن بھی پر موجود ہیں ہماری رہنمائی کے لیے۔ جناب مفتی صاحب، میرے پاس کالرز کی بھی سوالات ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ماریہ
نے ہمیں ملتان سے کال کی اور سوال یہ کیا، وہ میں آپ کے حضور لے کے آؤں کہ عشاء کی نماز اگر قضا ہو جائے تو فرض اور وطر کی نیت کیا ایک ساتھ کرنی ہوگی یا الگ الگ کرنی ہوگی؟ دیکھیں، نیت ویسے تو دل کے ارادے کا نام ہے، اور فرض کی نیت الگ ہوگی، واجب کی نیت الگ ہوگی۔ عشاء کی آپ فرضوں کی نیت جو قضا کی کریں گی وہ الگ کریں گی، 4 فرض ادا کریں گی، اس کے بعد جو وطر کی نیت ہوگی وہ الگ سے کریں گی اور وطر الگ سے ادا کریں گی۔ اور یہ بھی لحاظ رکھیں گی کہ وطر بنیادی طور پر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، وہ الگ سے مستقلاً واجب ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ وطر کے اندر جب ہم نیت کرتے ہیں تو ہم رات کی نیت کرتے ہیں، نہ کہ عشاء کی۔ لیکن اگر کوئی لفظ عشاء بھی استعمال کر دیتا ہے تو وطر بہرحال ہو جائیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وطر کے لیے نیت رات کی جائے، اس رات کی، یعنی جس رات کی نماز عشاء، کیونکہ فرض عشاء ہے، وطر عشاء کے تابع ضرور ہیں، یعنی فرض پڑھے بغیر آپ وطر نہیں پڑھ سکتے، لیکن وطر کا تعلق بنیادی طور پر رات کے ساتھ ہے، وہ مستقل ایک عبادت ہے۔ اچھا، تو اسی لیے وطر کے اندر نیت جو ہے وہ رات کی کرنی چاہیے، اس رات کی جس رات کی وطر ہے۔ ادا میں بھی ایسے ہی ہے اور قضا میں بھی ایسے ہی ہے۔ صحیح۔ ہمارا فاطمہ نے پوچھا ہے حضرت کہ اگر کوئی چیز کوئی بہن ایام کی حالت میں پکاتی ہے تو پھر اس پہ دعا کی جا سکتی ہے، نظر نیاز کی جا سکتی ہے؟ بالکل دعا کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک نظر نیاز کی بات ہے، نظر شرعی تو خیر یہ نہیں ہوتی، اسے نظر عرفی کہتے ہیں۔ نظر عرفی تو بالکل درست ہے، اس میں حرج نہیں، لیکن اس میں یہ پیش نظر رکھا جائے کہ جو آیات کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے، تو چونکہ خاتون ان ایام میں آیات کی تلاوت نہیں کر سکتی، تو صرف دعا پڑھ سکتی ہیں، دعا کر سکتی ہیں، لیکن وہ آیات جن کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی ہے اور جن کو جو ہمارے معاشرے میں رائج بھی ہے، جس کو چھوٹا ختم کہتے ہیں، تو باقاعدہ وہ ختم کی صورت میں پڑھی جاتی ہیں آیات، تو ان آیات یا ان صورتوں کی تلاوت یہ نہیں کریں گی، صرف دعا مانگ لیں۔ باقی اگر ویسے وہ چھوٹا ختم پڑھنا چاہیں تو کوئی اور پڑھ لے، ٹھیک ہے، جو طاہر ہو۔ اچھا جی، حمیرہ پوچھتی ہیں کہ اگر سامنے والا کہتا ہے کہ بھئی قسم ہے یہ کام کرو، تو ایسا کہنے سے قسم ہو جائے گی؟ اچھا، ایک وضاحت اور بھی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ ان ایام میں اگر خاتون کھانا پکائے گی تو وہ کوئی اس کھانے کے اندر کوئی کسی طرح کی معاذ اللہ نحوست آ جائے گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان ایام میں خاتون کھانا بھی پکا سکتی ہے، وہ کھانا کھایا بھی جا سکتا ہے، اس کھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں نہ تو کھانے میں بے برکتی ہوتی ہے، نہ ہی کھانے میں کوئی نحوست آتی ہے۔ یہ بعض لوگوں کے ہاں مسکنسیپشن ہے، جو علم سے دوری کا نتیجہ ہے، جو جہالت کی وجہ سے بعض لوگوں کے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ سوالات قائم ہوتے ہیں۔ عام طور پر جب لوگ پوچھتے ہیں تو ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر اگلے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان ایام میں اس کا کھانا بھی بنانا بھی درست نہیں اور وہ کھانا ٹھیک نہیں، تو جب وہ کھانا ٹھیک نہیں ہے تو اس کھانے پہ کو جو ہے وہ ایصال ثواب کے طور پہ پیش کرنا کیسا، اس وجہ سے سوالات قائم ہوتے ہیں۔ تو ایسا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف آیات کریمہ کی تلاوت یہ ممنوع ہے، آیات کی تلاوت نہیں کریں گی، نماز منع ہے، قرآن مجید کو چھونا منع ہے، باقی جو رخصتیں اپنی جگہ پر اور دیگر جو ممنوع اشیاء ہیں ان کا بیان بارہا ہوتا رہتا ہے، ان ممنوع اشیاء کو چھوڑ کر بقیہ چیزیں درست ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ سامنے والے نے کہا کہ تمہیں قسم ہے یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو، ایسا کہنے سے کیا قسم منعقد ہو جائے گی؟ میں حلفاً یہ کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں، اس ایسا جو پہلی بات ہے اس پر تو تفصیلاً کلام ہو چکا ہے کہ اس میں قسم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دوسری جو بعض صورتوں میں ہے، بعض صورتوں میں نہیں ہے، وہ بالکل تفصیل بیان ہو گئی۔ دوسرا جو حلف والی بات ہے تو حلف بھی قسم ہی ہوتا ہے، قسم ہی کا نام ہے حلف، جس طرح کل بھی ذکر کیا تھا اور آج بھی بات ہوئی، اور جیسے آپ نے نام ذکر کیے تھے یمین، اس طرح قسم کو عربی میں قسم بھی کہتے ہیں، یمین بھی کہتے ہیں جس کی جمع ایمان آتی ہے، اسی طرح حلف بھی کہتے ہیں۔ تو حلف ہو یا یمین ہو یا لفظ قسم ہو، ان تینوں میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کیا جائے گا، جب مطلق استعمال کیا جائے گا اللہ کے نام کے بغیر تو بھی وہ قسم ہی شمار ہوگا۔ تو ایسا کہنا کہ میں حلفن کہتا ہوں یا میں حلفن کہتی ہوں تو یہ بھی قسم ہی شمار ہونا ہے، اور اگر دیگر شروط کے ساتھ یہ قسم منعقد بھی ہوگی اور اسے پورا بھی کیا جائے گا۔ ایک بات اور یہاں پر کہ بعض لوگ جو جھوٹی قسم کھا دیتے ہیں نا، بالخصوص ماضی کی بات پر، تو دیکھیں ماضی کی جھوٹی قسم کھانے پر کفارہ تو نہیں ہے، لیکن ماضی کی جھوٹی قسم کھانا بھی گناہ ضرور ہے کہ آپ نے ایک کام ماضی میں کیا یا نہیں کیا اور اس کے بارے میں قسم کھا کے کہہ دیا، کام کیا تھا اور قسم کھا کے دیا نہیں کیا، یا کام نہیں کیا تھا اور قسم کھا کے کہہ دیا جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں،
بالکل کہ میں نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ ایسا ہوا نہیں ہے. جھوٹی گواہی کی شناعت تو بہت ہی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. جھوٹی گواہی کو تو شرک کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. جھوٹی گواہی تو ظلم عظیم ہے. جھوٹی گواہی کا وبال تو اور زیادہ ہے. یعنی جھوٹی قسم کا وبال تو اپنی جگہ پر ہے، جھوٹی گواہی کا وبال تو اور زیادہ ہے، کیونکہ جھوٹی گواہی کے اندر آپ کا جو ضرر ہے وہ متعدی ہو رہا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے. جھوٹی قسم کے اندر عام طور پر صرف آپ کی ذات سے متعلق ہے ایک چیز، لیکن جھوٹی گواہی میں تو اس کا تعلق دوسرے کے ساتھ، یعنی وہ اجتماعی خرابی کا باعث بنتا ہے، معاشرتی خرابی. پورے معاشرے کو جھوٹی گواہی نقصان پہنچاتی ہے. جھوٹی گواہی کسی کے ضرر کا باعث بنتی ہے، اس میں تو بدرجہ اولا بدرجہ اتم ممانعت ہے جھوٹی گواہی کے اندر. اچھا، حلف والی بات کے اندر بھی بعض لوگ حلف وغیرہ جو اٹھاتے ہیں، قسمیں دیتے ہیں، تو کچھ اور بھی اسی سے ملتی جلتی کچھ صورتیں ایک دو وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ تھوڑا، جیسے میں پہلے بھی ذکر کرتا ہوں، کچھ لوگ مذہبی شعور رکھتے ہیں لیکن معمولی سینس ہوتا ہے، زیادہ شعور نہیں ہوتا، تو وہ بعض چیزوں کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں. وہ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا یا کوئی معاملہ ہو گیا، وہاں پر فیصلہ ہونا ہے، تو اس کے اندر اب وہ قسم کھا رہے ہیں، یا قسم تو نہیں کھا رہے لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کیا ہو تو مجھے حضور کی شفاعت نصیب نہ ہو، اگر میں نے ایسا کیا ہو تو اللہ مجھے نہ بخشے. اس طرح کے کلمات بول لیتے ہیں. چونکہ مذہب کے ساتھ ان کا تھوڑا سا تعلق ہوتا ہے، عالم نہیں ہوتے، زیادہ علم نہیں ہوتا، لیکن معمولی تعلق ہوتا ہے، عمل کا جذبہ ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اس سے اگلے کو یقین آ جائے گا. بھائی آپ اگر سچے بھی ہیں تو بھی آپ اس طرح کے جملے استعمال نہ کیا کریں. اللہ سے خیر مانگنی چاہیے، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. حدیث میں بھی تلقین ہے صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مانگنی چاہیے اللہ سے. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، سچے بھی ہوں تو نہیں کہنے چاہیے. اور اگر کوئی جھوٹ پر ایسی بات کہہ دے اس کا وبال تو اور زیادہ ہے. شاید ہے. یہ کہتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھائی کسی نے جب ایک شخص درود پڑھ رہا تھا، اور پھر اس نے یہ کہا، اچھا نبی پاک کی قسم کھانا کا سوال الگ ہے، سوری، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ حضور کی قسم کھانا کیسا ہے نبی پاک؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان وراء الورا ہے. سرکار کی کیا بات ہے، حضور کا کیا کہنا. حضور جان عالم علیہ السلام کے ذکر سے ہمارے قلوب کو، ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، ہماری مشامیں جہاں معطر ہوتی ہے. اور جتنا حضور کا ذکر کیا جائے اتنا کم ہے. حضور کا ذکر ہمارے قلوب میں حرارت کا باعث ہے، ہمارے دل میں ایمان کی حرارت ہے. حضور کے نام کی برکت سے ہے، حضور کے ذکر کی برکت سے ہے. اللہ اپنے محبوب کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، ذرہ عشق نبی از حق طلب، تو اللہ سے عشق نبی کا سوال بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت دے اور اپنی بھی سچی محبت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے محبوب سے محبت کرنے والوں کی بھی ہمیں محبت عطا فرمائے. قسم کی جہاں تک بات ہے تو قسم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی نہیں کھائی جا سکتی. قسم صرف اللہ کی ذات کی کھائی جا سکتی ہے اور اللہ کی صفات کی کھائی جا سکتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کی قسم نہیں کھائی جا سکتی تو مخلوق میں اور کوئی کون ہوتا ہے کہ جس کے نام کی قسم کھائی جا سکتی؟ یعنی پھر اماں کی قسم، ابا کی قسم، تمہارے سر کی قسم، اس کا سوال ہی پیدا نہیں. تمہارا، میرا، اماں ابا، ان کا تو جب سرکار عیسیٰ السلام جو محبوب خدا ہیں، جو سید العالم ہیں، سید آدم ہیں، سید بنی آدم ہیں، سید الکل ہیں، جب ان کے نام نامی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی تو کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. اچھا، یہ کہتی ہیں کہ ایک شخص درود پاک پڑھ رہا تھا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، کیا ایسا کہنا ٹھیک ہے حالانکہ وہ درود پڑھ رہا تھا؟ دوسرے نے جواب میں آگے سے یہ کہہ دیا کہ تم تو درود پڑھ رہے ہو، اللہ کا ذکر تو نہیں کر رہے. اللہ کا ذکر تو نہیں کر رہے. تو دیکھیں حضور، میں نے یہ جو شروع میں گفتگو کی نا حضور کے نام کے حوالے سے کی، وہ ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ اگلے سوال کا جواب کی بھی یہ تمہید ہو جائے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے. کیا والا حضرت نے پیاری بات فرمائی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو حضور کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے. حضور کا نام جو ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے ہم لیتے ہیں. ہم حضور جان عالم علیہ السلام کا ذکر کرتے کیوں ہیں؟ سوال یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں، حضور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. تو حضور سے جو ہماری محبت ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے.
صحیح. جب وہ اللہ ہی کی وجہ سے ہے تو حضور کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے. اور جو سامنے والا جس نے کہا کہ یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے حضور کا درود ہے، یہ اس نے غلط بات کہی، لیکن اس کی اس بات پر بھی کوئی سختی نہیں کی جائے گی، اسے پیار محبت سے سمجھایا جائے گا. اور ویسے بھی دیکھیں درود شریف عام طور پر جو ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے تو شروع تو اللہ کے نام سے ہی ہوتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یہ میں نے درود شریف کی نیت ہی سے پڑھ لیا. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمات قسم کے حوالے سے ایک بات آخری جو ہے وہ یہ بچوں کے قسم والی جو ہے اس کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کر لیں گے. اور یہ جو اللہ جانتا ہے والی بات انہوں نے 2 سوال رہ گئے میرے پاس، دونوں کو اگلے میں لے لیں گے انشاءاللہ. قسم کے تعلق سے اپنی بہنوں کو، جو خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں، آپ کو سن رہی ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گی؟ قسم بھی بات کی پختگی کے لیے ذکر کی جاتی ہے، تو اسی سے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ارادے مصمم ہونے چاہیے. ہم قسم کا ذکر کریں یا نہ کریں، لیکن جب ارادہ کریں تو اس کے لیے مشورے بھی کریں بڑوں سے. اور جب ایک مرتبہ کسی اچھے نیک کام کا ارادہ کر لیا جائے تو وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ پھر اس کے اوپر قسم ذکر کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور لوگوں کو یقین دلانے کے لیے قسموں کا ذکر کرنے کی حاجت نہ ہو. وہ ارادہ اتنا مصمم ہو کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، اور یہی چیز پھر نجات کی طرف لے کر جاتی ہے اور فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا نا کہ عمل کرو تو تھوڑا ہو عمل لیکن مسلسل ہو. تو اسی سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ارادہ جب کریں کسی چیز کا تو اس کو پھر چھوڑنا نہیں چاہیے اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے رہنا چاہیے. صدف آپ کیا میسج دیں گے؟ علم دین سیکھنا چاہیے، تاکہ علم دین جب سیکھیں گے تو تبھی تمام معاملات کو درست کر سکتے ہیں. قسم کے معاملات میں بھی جب احتیاطی ہوتی ہے اس کا مین سبب یہی ہوتا ہے کہ ہم علم سے دور ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم علم سیکھیں ہر اس چیز کا جو ہم پر فرض ہے، لازم ہے، تاکہ ہم اپنے معاملات کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کر سکیں. سبحان اللہ. میں بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں عالمات کی. مفتی حسن نوید نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ماشاءاللہ ہم سب کی رہنمائی کے لیے آپ موجود رہے، عالمات آپ موجود رہیں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں. جن کالرز کے سوالات میں آج شامل نہیں کر سکی، انشاءاللہ میری کوشش ہوگی اللہ نے چاہا تو اگلے ویک پروگرامز میں، یعنی بدیہ جمعرات کے پروگرام میں ان سوالات کو شامل کیا جائے. اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے یا کسی نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے گھروں میں آباد رکھے، زندگیوں میں سکون ہو، راحتوں کا سامان ہو، آپ کے بچوں کو نیک صالح اور فرمانبردار بنائے پروردگار. ہم سب کی زندگی سے لے کر موت، موت سے لے کر قبر اور قبر سے لے کر حشر تک کی تمام منازل آسان، کامیاب اور مختصر ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.